مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے میسیجز گزشتہ ہفتے کے ہمارے پاس ہیں، آپ کی جو فرمائشیں ہیں جتنی ہم تیار کر کے لا سکے الحمدللہ ہم نے تیار کی ہیں، اور ایک میسیج ہمیں یہ آیا تھا گزشتہ سلسلے میں، ہو سکتا ہے کسی مدنی منی یا منی نے ہی کیا ہوگا، کہ آپ نے آج یعنی گزشتہ سلسلے میں وہ جو ہم نے کہا ہے کہ کارٹون 2D اینیمیشن یا 3D اینیمیشن جو بھی نئی آئی ہوئی ہوتی ہے یا گزشتہ جو کچھ عرصے پہلے آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہم چلاتے ہیں، تو آج ہم نے یوں سمجھے کہ التزام کیا ہے اس بات کا کہ جنہوں نے ہمیں میسیج کیا تھا ان کی دل جوئی ہو، تو آج الحمدللہ عز و جل ہم نے سلسلے کی ابتدا میں ہی وہ جو 2D اینیمیشن ہمارے یہاں پر بنی ہے جھوٹ کے حوالے سے، اس میں تربیت ہے بچوں کی، تو آئیے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ جھوٹ ہے خراب، 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 ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ ہے خراب، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ جھوٹ گناہ کا رستہ دکھاتا ہے، کیونکہ جھوٹ گناہ کا رستہ دکھاتا ہے، گناہ کا رستہ دوزخ لے کے جاتا ہے، گناہ کا رستہ دوزخ لے کے جاتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو رب کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، تو رب کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا۔ دیکھو بچوں جھوٹ منافق بولتا ہے، دیکھو بچوں جھوٹ منافق بولتا ہے، کیونکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ منقول ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی سخت بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ ہے خراب، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ ہے خراب، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ رضا بھائی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور رضا بھائی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب جب، اور یہ انشاءاللہ اب جب نظر آئیں گے، ہاں یہ بغیر چشمے کے نظر آئیں گے، اور وہ بغیر چشمے کے کیوں نظر آئیں گے رضا بھائی آپ خود ہی اگر بتا دیں تو۔ اصل میں میری آنکھوں میں موتیا جس کو کیٹریکٹ کہتے ہیں وہ ہو گیا تھا، اچھا، تو اس کی ایک آنکھ کی سرجری تو 1 سال پہلے ہو گئی تھی، ایک کی میں نے ابھی پچھلے ہفتے سیٹرڈے کو ہی کروائی تھی۔ صحیح ہے۔ تو جب موتیا ہوتا ہے تو وہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یوں سمجھ لیں، اور جب اس کو تھوڑا دیکھا نا تو واقعی پھر پتہ لگے کہ آنکھ کے اندر جو ہلکا سا لینس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے نا، یہ بھی رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسے کہ اس وقت جو بھی ہماری قدرتی آنکھ ہوتی ہے وہ دور اور نزدیک ایک ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے، مطلب وہ اس کا قریب کا فوکس اینڈ دور کا فوکس برابر ہوتا ہے، مگر جب آپ آرٹیفیشل لینس کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو آپ دور کی نظریں رکھ لیں، یا ڈاکٹر پوچھتے ہیں آپ مطلب فوکل آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں، دور والا یا قریب والا، تو میں نے کہا کہ دور کا رکھ دیں، دور کی نظریں ٹھیک ہو جائیں، ڈرائیونگ وغیرہ کے معاملات ہیں، دیگر چیزیں۔
قریب کا چشمہ لگانا پڑے گا. تو بہرحال اب وہ یہ کہ آپریٹ ہوا ہے آنکھوں کا, موتیا نکلا ہے دوسری آنکھ کا بھی, تو اب یہ کمپلیٹلی جو ہے نا وہ گلاسز وہ دور کے لیے ختم ہو گئے اور قریب کے لیے وہ رہیں گے. وہ جب پڑھنے کا معاملہ قریب کا ہو تو جب بندہ پڑھ لے. مگر یہ ہے کہ جب دوران سرجری میں نے ایک اسلامی کو بتایا کہ ایک ایسا ٹائم آیا, جب سرجری ہوتی ہے 10-12-15 منٹ کا اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے, جی تو وہ آپ کا جو قدرتی لینس ہے نا وہ سک کر لیتے ہیں, صحیح ہے, ڈاکٹر نا سک کرتا ہے. اچھا جب وہ ظاہر لٹایا اور ساری وہ پہناتے ہیں تو یہ والی آنکھ تو بند ہو گئی تھی, اس آنکھ کا چونکہ ہوا تھا. تو اس نے جب موتیا نکالا اور نکالنے کے بعد جب میرا قدرتی مطلب وہ سک کیا نا تو میرے اوپر ایک لائٹ سے لگی ہوتی ہے نا, لیزر ٹائپ کی لائٹ تھی, تو اس سے پہلے وہ لائٹ بڑی چبھ رہی تھی, مطلب بہت ہیوی لائٹ تھی. مگر جیسے ہی اس نے وہ قدرتی آنکھ لینس نکالا تو بلیک, یعنی میں سمجھ لیں کہ سڈنلی 4-5 منٹ کے لیے بلائنڈ ہو گیا, کچھ نظر نہیں آیا. حالانکہ لائٹ پورا اوپر ہے آنکھوں پہ لیکن مگر کچھ نہیں. پھر جیسے آرٹیفیشل لینس ڈالا تو ایک دم سے پھر وہ چبھن سی اور ایک دم وہ پتہ لگا کہ ہاں بھائی میرے اوپر لائٹ ہے. تو یہ رب کی جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے آنکھ, واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. ہمیں شکر جتنا ادا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے کریں, اور اس آنکھ سے وہ کام کریں کہ وہ اچھی چیزیں دیکھیں, اور بس نیکیوں والے کام جو ہے نا ان آنکھوں سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بصارت کو بھی محفوظ رکھے. ناظرین فیس بک کے کمنٹس بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, کچھ ایس ایم ایس. جی ایس ایم ایس ہیں, تو یہ قریب ہے یا دور ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو ناظرین یہ سمجھیں گے کہ آپ کا وہ جو قریب کا چشمہ ہے وہ نہیں ہے تو آپ ان کے نہیں, یہ پڑھنے میں آ جائے گا. یہ جو لیپ ٹاپ ہے, ہاں یہ جو تھوڑا سا ہے نا وہ دور ہے تو یہ آ جائے گا, پڑھ سکتے. اچھا ہے, مگر بہت زیادہ قریب سے ریڈنگ ہے تو اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ یا تو چشمہ گلے میں لٹکانا پڑے گا یا وہ پاکٹ میں تو رکھنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ. اللہ خیر والا معاملہ. میں انشاءاللہ عز و جل کچھ میسیجز جو ہے وہ پڑھتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مزید فرمائشیں شامل کرتے ہیں, کال شامل کریں گے, اور کچھ آپ کے پاس بھی کمنٹس آئیں گے تو وہ بھی شامل کریں گے. ایک میسیج یہ ہے, ہماری حوصلہ افزائی کے طور پر ہے, بہرحال ہو سکے تو پروگرام ہفتے میں 2 دفعہ کریں, کافی لمبا گیپ آ جاتا ہے. حوصلہ افزائی کا شکریہ. یہ ہفتے میں 1 دن ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل جب کبھی ایسا سلسلہ ہوگا تو دوسرا ہفتے میں اگر کرنے کا تو مجلس غور کرے گی اور مجلس جو ہے فرمائیں گی تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کریں گے. ایک میسیج یہ تھا کہ ہمیں تعویذات عطاریہ یہ کہاں سے ملتے ہیں, تو میں نے رضا بھائی سے عرض کی تھی کہ اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ معلومات دیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. تعویذات عطاریہ تو الحمدللہ یوں کہہ لیں کہ تقریباً جہاں جہاں فیضان مدینہ ہوں گے, جو پاکستان میں کم و بیش 450 کے آس پاس فیضان مدینہ ہیں دعوت اسلامی کے, تو جو اس میں تو آپ کو انشاءاللہ تعویذات عطاریہ ملیں گے اللہ نے چاہا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی مساجد ہیں جہاں بستہ اسٹال جو ہے وہ تعویذات کا کہیں عصر کے بعد کہیں مغرب کے بعد لگایا جاتا ہے. اور تیسری صورت جو ہے وہ ہے ہفتہ وار اجتماع. اگر آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں کہیں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہو, اور ہوتا ہے تقریباً پاکستان میں لگ بھگ 500 سے 600 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع, اور ان دنوں تو زیادہ بڑھ گئے, تو جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوگا وہاں پر بھی اجتماع کے بعد اوراد عطاریہ کا جو ہے وہ بستہ لگتا ہے. تو یہ 3 ذرائع تو یہ ہو گئے. ہاں اگر آپ یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں اکبر حسین بھائی, تو چوتھا کی فیسلٹیز الحمدللہ ہماری مجلس نے دی ہے کہ آپ آن لائن جو ہے ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے, آپ وہاں جائیں, وہاں پر آپ اپنا مسئلہ لکھیں, مسئلہ لکھ کر آپ سبمٹ کر دیں, انشاءاللہ تعویذات آپ کے گھر تک پہنچ جائیں گے. اچھا یہ بھی ہے جی. آپ کارڈ کروانی ہے, کارڈ بھی آن لائن کروا لیں, استخارہ ہے, استخارہ بھی آن لائن کروا لیں, اور ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر اگر آپ کو تعویذات چاہیے تو وہ بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اوپر وہ بنا ہوا ہوگا تعویذات کا بٹن, وہاں کلک کریں, وہاں اپنا مسئلہ لکھ دیں, مسئلہ لکھ کر آپ اپنا گھر کا پوسٹل ایڈریس وغیرہ جو دیں گے انشاءاللہ آپ کے ڈور اسٹیپ پر جو ہے نا وہ آپ کے تعویذات فری آف کاسٹ پہنچ جائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ عز و جل آپ نے کیسی معلومات دی. ہمیں واٹس ایپ کے تھرو کال سینٹر سے کچھ میسیجز کا سلسلہ جو ہے وہ آ رہا ہے. 1-2 میسیج ہیں, میں وہ پڑھ دیتا ہوں. آپ سے مدنی التجا ہے کہ مدنی چینل پر مفتیان کرام اور عبدالحبیب بھائی کا دورانیہ بڑھا دیں اور کڈس مدنی چینل کا دورانیہ کم کر دیں. ایسا نہ کریں کہ کسی کا دورانیہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی کا وقت کم کرنے پر مشورہ جو ہے وہ یہ تھوڑا عجیب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شاید جنہوں نے میسیج کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی منی ہوں گی, یا جیسے جن لوگوں کے رضا بھائی بچے ہیں, منع ہیں, منیاں ہیں, ان سے پوچھیں کہ یہ جو 3-4 گھنٹے کی جو ٹرانسمیشن ہے اس سے ان کے بچوں کے اندر جو تربیت کا معاملہ
جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم انہیں سکھانا چاہتے ہیں. تو یہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا مطلب یہ صرف مدنی چینل کا یہ جو 3-4 گھنٹے کی بچوں کی ٹرانسمیشن ہے تو آپ اس کو مطلب ایک کیجول انداز میں نہ لیں. یہ باقاعدہ آپ کو یوں سمجھیں کہ ایک بچوں کی تربیت گاہ ہے اور یہاں پر آپ ان سلسلوں میں جو آتے ہیں یہ آپ اگر 3 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک جو اسلام فار کڈس کا یوں سمجھے پروگرام ہے, ویسے ربیع النور میں تو اس کا نام جو ہے وہ چینج ہے, تو اگر آپ دیکھیں اور یہ بچے اگر یہ دیکھیں باقاعدگی کے ساتھ تو ان کے مطلب دل میں قرآن پاک پڑھنے کی, نعتیں پڑھنے کی اور یہ چیزیں آپ اس کو دیکھیں. بعض اوقات رضا بھائی مدنی مذاکرے میں کبھی اس چیز کا تذکرہ ہو جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں امیر سنت کا فوکس بعض اوقات یعنی بچوں کی چیزیں چلوانے کے حوالے سے جو بچوں کی, اچھا عام شخص کہتا ہوگا یار اس کا کیا جو ہے وہ اپنا بینیفٹ ہے, لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ جن گھروں میں یہ بچے نعتیں مطلب پڑھتے ہیں اور مرحبا یا مصطفیٰ کی, تو اب جن گھروں میں مدنی ماحول ہوتا ہے تو ان کو کتنی جو ہے وہ اس کی وجہ سے خوشی ہوتی ہوگی. تو شاید یہ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے, جنہوں نے میسج کیا مجھے نہیں پتا کن کی طرف سے ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, ہر ایک چیز کی اپنی ویورشپ ہے نا, تو کڈس کی ویورشپ ظاہر ہے کہ جس طرح 3 سے 7 بجے کے درمیان ہے, وہیں اس کی بہت ساری جو ویورشپ ہے وہ فیض اس پر بھی ہے, یوٹیوب پر بھی ہے. صحیح ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد نا, کیونکہ بچے تو ظاہر ہے کہ اچھا جو چینل پہ چلے گا وہی ظاہر ہے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا بعد میں, تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کے لیے تو یہی 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی کم ہے. صحیح بات. وہ تو یہ نا راؤنڈ دی کلاک آ جائیں, جب اٹھیں تو ان کو کچھ نہ کچھ بچوں سے متعلق غلام رسول چاہیے یا کوئی بچوں سے, اچھا جہاں بچے آواز بھی بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. یہ مجھے اپنا ذاتی کہنے کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کسی اور نعت خواں کی نعت لگا دیں اور بچے کی آواز میں نعت لگا دیں تو بچے کی آواز کو سن کر اٹریکٹ ہوگا. میرے گھر میں بھی ایسے بچہ سنیں گے تو بچوں ہی کی بار بار وہ سنیں گے. بڑے وہی نور والا آیا ہے, یہ بڑے نے بھی پڑھی ہے کسی اور نعت خواں نے, اور یہی بچے نے بھی پڑھی ہے, تو بچہ بچے کی نعت ہی کو سنے گا کیونکہ آواز بھی کیچ کر رہی ہوتی ہے. اب یہ آپ اگر دیکھیں مطلب دارالمدینہ کا جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اس کے پیچھے بیسک وجہ کیا ہے, جو والدین مدری ماحول سے وابستہ ہیں یا جن کا یعنی سمجھے کہ ایک ذہن ہے دین کی طرف ان کی رغبت ہے, تو انہیں اندازہ جو ہے وہ ہوگا کہ اسکول کے اندر بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب والدین چاہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنا نہ سیکھیں. تو اس کے لیے الحمدللہ دارالمدینہ کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا, اور الحمدللہ عز و جل اس کے اندر بچوں کو جس طریقے سے جو ہے وہ علم دین دنیا دونوں چیزیں جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہیں, تو یہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو جو ہے نا بخوبی اندازہ ہوگا. ہم کالز بھی جو ہے شامل کرتے ہیں, اور اسی سے بچوں کے مدنی چینل سے متعلق ایک کمنٹس بھی آیا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ بچوں کے مدنی چینل کے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں اس میں صرف بچوں کی کال چلتی ہیں, بڑوں کی نہیں چلتی, لیکن بڑوں کے سلسلہ میں بڑوں کے ساتھ بچوں کی بھی کال چلتی ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں کالز کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو صحیح بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات بعض سلسلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ابتداً جن کی کالز, اب جیسے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو عرض کروں کہ نگران شورا کے سلسلے جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم پی سی آر میں ہوتے ہیں جہاں پر کالز وغیرہ یہ سلسلہ ہوتا ہے, آتی ہیں ہمارے اسلامی بھائی سنتے ہیں بتاتے ہیں. تو اب ابتداً یعنی جب اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو جو کالز آ جاتی ہیں تو وہ ان کو شامل کر لیا جاتا ہے. تو اب وہ بعض اوقات بچوں کی ہوں یا بڑوں کی ہوں, تو یہ ایک شوق پر منحصر ہے. بعض ایسے بچے جو ہے وہ ہیں کہ جن کی بچوں کے سلسلوں میں بھی کالز آتی ہیں اور بڑوں کے سلسلے میں, چاہے مدنی مذاکرہ ہو, نگران شورا کا سلسلہ ہو, عبدالحبیب بھائی کا سلسلہ ہو, تو اس میں آتی ہے. تو جن کی کالز ایسا نہیں ہے کہ ان کی آئیں گی تو ہم جو ہے وہ نہیں چلائیں گے, تو ابھی بھی کچھ کالز جو ہے وہ آئی ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل شامل کرتے ہیں اور مزید انشاءاللہ آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان کو بھی شامل کریں گے. جی اکبر بھائی اور رضا بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ یکم ربیع الاول کو جو ہے نا وہ مدنی چینل کی ڈیزائننگ وغیرہ ٹائٹل جو ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, تو وہ چینج تو ہو گئے لیکن وہ جو تاریخ والا جو وہ چینج نہیں ہوا, جبکہ وہ تو چینج ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ بالکل چھوٹی سی اچھی طرح واضح نہیں ہوتی. یہ عرض کرنا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہوئی. تاریخ کا جہاں تک تعلق ہے تاریخ چینج نہیں ہوتی, یعنی یہ وہ ہے جملہ ہے ایک وہ جس کو لوگ عام طور بولتے ہیں یہ تاریخ نیور چینج. تو اصل میں دیکھیں جب گزشتہ سال یہ چینجنگ ہوئی تھی تو بہت میسیجز ہمیں سلسلوں میں جو ہے وہ آئے تھے, بار بار ہم سمجھا رہے تھے. تو اب یوں سمجھے کہ پیکیجنگ
اس ربیع نور میں کچھ چینج ہوئی ہے تو آپ کا دوبارہ وہ تقاضا ہے، لیکن اب شاید بہت سارے لوگ جو ہے نا جس کو یوز ٹو کہتے ہیں، مطلب لوگ ہو گئے ہیں، تو اب ممکن ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ نہیں آ رہے میسیجز وغیرہ نہیں آ رہے. تو بعض چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، بعض چیزیں نہیں ہیں، بعض پالیسی میٹر ہیں جس میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہ تاریخ نہیں تبدیل کی جا سکتی. آپ کے لیے دعا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ رضا بھائی کی آنکھوں کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو، اور اس کے لیے دور ہوئی ہے، اس کے لیے ان کو مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں. راشد خان بھائی ہیں، یہ نگدہ برلا گرام سے ہیں، اور انہوں نے عبدالحبیب بھائی کے جو کلام ہے پنجابی والا میں نے شوق مدینے جاوردہ، اس کی انہوں نے فرمائش جو ہے وہ کی ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم آج ہی سلسلے میں اس کو جو ہے وہ شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں. انہوں نے اپنی مدنی فیس نہیں بیان کی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی کچھ کمنٹس آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مدنی چینل کا لوگو بھی اینیمیٹ ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ میسج آپ کا پہنچائیں گے. اسی طرح چودھری جاوید ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نیتیں عبدالحبیب بھائی کی آواز میں نہیں چل رہی، پلیز چلوا دیں. تو آئی تھنک پچھلے ہی ہمارے ہی سلسلوں سے کچھ اس طرح کی فرمائشیں آئی تھیں کہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں نیت ہوں، اور اس کے بعد چلی تھی. آئی تھنک نیو پیکیجنگ اور نیا انداز جب یہ آیا ہوگا تو اس میں شاید آواز کسی اور کی ہو گئی ہوگی، وہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی جو نیتیں ڈسکلیمرز وغیرہ چلتے ہیں اس پر آواز کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی کی آواز میں، مطلب وہ نہیں ہے عبدالحبیب بھائی کی آواز. ٹھیک ہے، چلیں اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. مزید بھی کچھ اور بھی فرمائشیں ہیں. ایک ہے انضمام بھائی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فیس بک کے ذریعے 3 مرتبہ فرمائش کی ہے اور 2 مرتبہ آپ نے میسج بھی پڑھا، لیکن ایک خواہش بھی پوری نہیں کی، برائے کرم پورا کر دیں. ویسے جو ہم نے فرمائشیں تیار کی ہوئی ہیں، میں نے اس میں دیکھی تھی ایک انضمام بھائی کی تھی، لیکن اب وہ کون سی ہے مجھے فی الحال جو ہے وہ یاد نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی ہمیں بتا دیں گے. ایک میسج یہ تھا کہ رضا بھائی آپ نے ابھی جو نمبر یعنی گزشتہ جو ہفتے یہ میسج پڑھا گیا تھا اور آپ نے کہا تھا وہ نمبر جو ہے وہ چلا دیں، کمپلین نمبر، اس پر کمپلین کرنے کے باوجود ہمارے یہاں مدنی چینل نہیں آ رہا. آتا ہے تو 2 گھنٹوں کے لیے، 24 گھنٹوں میں وہ بھی بہت خراب. تو اب اس کی کیا جو ہے وہ وجہ ہے؟ حالانکہ یہ بہاولپور سے میسج تھا، تو وہاں کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں متعلقہ ان کو میں نے واٹس اپ تو جو ہے وہ کر دیا تھا، اور ان کا علاقہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ ان کو بیان کر دیا جائے، اور ان کو کہا جائے، کہہ بھی دیا تھا کہ یہ اپنا ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں. ہاں آپ وہ نمبر کے ساتھ جو ہے نا بہاولپور ہی کے ہمارے بھی جو ریجنل جو ذمہ دار ہیں مدنی چینل عام کروں کے، ان سے میں نے پچھلے ہفتے رابطہ کیا تھا اسی میسج کے حوالے سے ہی، اور انہوں نے مجھے بہاولپور ہی سے جو ہے نا پکچر سینڈ کی تھی کہ یہ دیکھیں یہاں تو چل رہا ہے. اب یہ ایگزیکٹ کس علاقے میں ہیں، کہاں ہیں، تو وہ دیکھ لیا جائے. بعض اوقات اپنے ہی کسی علاقے کی انڈیویجول پرابلم ہوتی ہے. تو آپ نمبر مجھے دے دیں ان کا، پھر میں انشاءاللہ متعلقہ ذمہ دار تک ان کا نمبر خود پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ہم ایک کلام کی طرف. وہ یہ تھا آصف بھائی کا یہ کلام ہے، سرکار توجہ فرمائے، اور یہ جنہوں نے ہمیں میسج کیا تھا الحمدللہ عز و جل ان کی یہ فرمائش ہم نے تیار کی ہے. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ مجرم کروں کس کے سامنے، یار بھی کسی سے توقع نظر کیے، جاؤں کہاں کس کا منہ تکوں
شور شامی سگے بے ہنر کی ہے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے بد ہے تو آپ کے بھلے ہے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے اب رخ کدھر کرے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے اب رخ کدھر کرے مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند عطار کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا عطار کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا سرکار کرم کر نظر کر کرم کر نظر کر میں بڑی دور سے آیا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح ایک کمنٹس ہمارے پاس ابھی آیا ہے کہ فیصل نام ہے آئی ڈی کا، کہتے ہیں کہ میں عالم کورس کرنا چاہ رہے ہیں یہ، اور کہتے ہیں ہماری ایج جو نا 40 سال ہے، تو کیا میں عالم کورس کر سکتا ہوں؟ اگر تو بالکل ایج کی تو کوئی لمٹ اکبر حسین بھائی نہیں ہے بالکل. خیرپور کا ایک ہے، مجھے پتہ لگا ان کی عمر آئی تھنک 60 تھی، 60 یا 65 تھی. انہوں نے تب ایڈمیشن جامعۃ المدینہ میں لیا تھا، اور اب شاید وہ دورہ حدیث میں پہنچ چکے ہیں یا اس سے ایک درجہ پہلے ہیں میری آخری اطلاع کے مطابق. یعنی آپ سوچیں وہ دادا تھے، اس حالت میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. ان کا گھر تھا، انہوں نے گھر بھی دعوت اسلامی کو دیا تھا پورا، اور بنا کے جامعۃ المدینہ خود اس میں پڑھتے بھی تھے. اللہ، تو ایج کی تو کوئی لمٹ میں درس نظامی کرنے کی نہیں ہے. میں جب جامعۃ المدینہ میں پڑھانے کی سعادت حاصل ہوتی تھی تو اس میں جامعۃ المدینہ فیضان بخاری ہمارا مسلم کے اندر ہے، تو اس میں ایک بزرگ آتے تھے پڑھنے کے لیے، اولا میں انہوں نے داخلہ لیا تھا. رضا بھائی یہ جو بھویں ہیں نا ان کی وہ سفید ہو گئی تھی، اور اس عمر میں وہ جو ہے وہ داخلہ لے کر پڑھنے کے لیے جو ہے وہ آتے تھے، اور ہم نے بالخصوص ان کے لیے ایسا انتظام کیا تھا. ویسے جس درجے میں تھے وہ غالباً اوپر تھا، سیڑھیوں کے مطلب سیڑھیوں پہ چڑھ کے جانا پڑتا تھا، لیکن ہم نے ان کے لیے غالباً وہ کلاس جو ہے نا وہ نیچے جو ہے وہ لگا دی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اتنے ضعیف تھے، اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے. تو الحمدللہ عز و جل، تو آپ نے صحیح کہا کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ماشاءاللہ. ایک اور عرض کروں گا، ہمیں تقریباً اس سلسلوں سے عرض کرتے آ رہے ہیں. آپ ایس ایم ایس کیجئے، ایک بار کیجئے، کمنٹ کیجئے ایک بار کیجئے، تاکہ وہ پڑھنے میں جو ہے نا وہ آسانی ہو. بعض اوقات ابھی بھی اسلامی بھائی کنٹینیو کمنٹ جب تک نہیں پڑھیں گے نا کمنٹ، وہ کمنٹ کرتے رہیں گے. دیکھیں آپ نے کمنٹ کر دیا، آ گیا اسکرین کے اوپر، اب ممکن ہوا تو پڑھنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اگر آپ زیادہ بار کمنٹ کریں گے تو جس کا ایک پڑھنے والا بھی ہوگا نا وہ بھی رہ جائے گا. مزید کال کی طرف بھی چلتے ہیں ناظرین. کالز ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کالرز ہیں، دیکھیں وہ ہم سے کیا کہتے ہیں. جی میرا نام مدثر عباس ستاری ہے، میں جنوبی بازار سے کر رہا ہوں. رضا بھائی مجھے یہ قرآن سنا دو، میں ان شوق مدینے جاؤں. رضا بھائی تو نہیں سنا سکتے، رضا بھائی کسی کا سنوا سکتے ہیں، عبدالحبیب بھائی کا یا کسی کا. چلیں، جب مطلب 2-3 فرمائشیں آ چکی ہیں اور ہم تیار بھی جو ہے وہ کر کے لے کر آئے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو نیو فرمائشیں ہیں، نیو کلام وغیرہ اس طرح کی، کیونکہ یہ والا جو کلام ہے یوں سمجھے شاید ہم اپنے سلسلے میں بھی یہ جو 2 سال کا عرصہ ہے، ہم اس کو غالباً مجھے لگتا ہے کوئی 5-6 سے زیادہ دفعہ اس کو جو ہے وہ دکھا چکے ہیں. بہرحال ابھی چونکہ ہم نے تیار کیا ہے، آئیے وہ کلام سنتے ہیں. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری
ਮਰਜ਼ੀਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਰੂਮੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਰੂਮੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਮੀ ਵਰਗੀ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਹੋਰ नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुख्तलिफ इस्लामी भाइयों की तरफ से इसी कलाम को सुनने की फरमाइश थी, तो ज़ाहिर है एक की मदनी फ़ीस पर पूरी तो हो गई है, मगर जिन की ख्वाहिश थी वो भी अपनी मदनी फ़ीस ज़रूर दें। दुरूद पाक पढ़ते रहें, माह मिलाद चल रहा है। कुछ मैसेजेस हैं माह सुबह बहारा के मनाजिर दिखाने के हवाले से। तो हमने पिछले भी हफ्ते सुबह बहारा के मनाजिर दिखाए थे, उससे पिछले उससे पहले मज़ीद इंशाअल्लाह इस बार भी सुबह बहारा के मनाजिर हमारे पास तैयार हैं और कुछ देर बाद दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप अपनी मदनी फ़ीस का जो है ना इज़हार कर दें, वो जो आपके इंज़िमाम भाई हैं उनसे इंज़िमाम भाई जितनी बार मैसेज किए ना आपको उतनी बार जो है ना मदनी फ़ीस दें आप। और आप 3 हफ्तों से आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो रही है, तो आज पूरी होने जा रही है, तो आप कोशिश करेंगे कि 3 मदनी फ़ीसें आप तैयार रखें, कोशिश करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये अर्ज़ कर दूं मैं इंज़िमाम भाई को कि ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज नहीं पढ़ा जाता या फरमाइश हम तैयार, ये वाली जो है ये गुज़िश्ता 1 या 2 हफ्ते से हमारे पास तैयार है, लेकिन वही है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वक्त नहीं मिल पाता। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बल्कि अभी हाथों हाथ ही जो है वो करते हैं कि इंज़िमाम भाई की ये फरमाइश पूरी कर देते हैं इंशाअल्लाह, और जब तक अल्लाह ने चाहा तो इनकी मदनी फ़ीसें भी आ जाएंगी इंशाअल्लाह, 3 गुना फ़ीसें आ जाएंगी। आइए सुनते हैं। कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहराए नूर फजा की कसम कसम में शर्बे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम है। कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा तेरी खिल्क को हक ने जमील किया तेरी खिल्क को हक ने जमील किया कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाहा तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम है। कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहराए नूर फजा की कसम कसम में शर्बे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम है। कलाम इलाही में शम्सो दुहा वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला न किसी को मिले
نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاخا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. ماشاءاللہ انضمام بھائی نے 2500 سے 3500 جو ہے نا وہ روز پاک کی نیت کی. احیاء العلوم جلد 3 مکمل پڑھوں گا, صراط مصطفیٰ کتاب بھی مکمل پڑھیں گے ماشاء اللہ عز و جل. مزید انشاءاللہ ہمارے پاس اور کمنٹس ہیں, کچھ ڈیٹ کے حوالے سے ہی ہیں, لوگوں کے حوالے سے. اس پر تو عبد الملک بھائی غالباً یا ملک اکبر حسین بھائی نے کچھ دیر پہلے لوگو اور ڈیٹ کے حوالے سے کافی بریف کر دیا ہے, تو تھوڑا آپ سلسلے کو پیچھے سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. عبدالغفور بھائی ہیں, کہتے ہیں جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. اشفاق بھائی نے پڑھا تھا برائے مدینہ کبھی کبھی مدنی چینل پر چلا دیا کریں, مدنی فیس فضائل سنت مکمل پڑھوں گا ماشاء اللہ عز و جل. ایک اور ہیں, کہتے ہیں ویسے تو مدنی چینل پر بہت پیارے پیارے پروگرامز آتے ہیں پر ان میں کچھ انٹرسٹنگ چینجنگ ہونی چاہیے. اب انٹرسٹنگ چینجنگ کیا ہونی چاہیے اور یہ تو آپ تھوڑا بتائیں, کچھ ڈسکرائب کریں. یہ پروگرام ہے, اس کو اس انداز پہ ہونا چاہیے, یا جو بھی آپ اپنی ہیں, آپ فیس بک پہ نہیں, ہم ہمیں واٹس ایپ کر دیں, محفوظ ہو جائے گا اور وہ ہمیں اب بعد میں بھی انشاءاللہ دیکھنے میں آسانی ہوگی. اچھا, ایک میسیج ہمیں یہ آیا تھا کہ بچوں کے کارٹون پہلے آدھا گھنٹہ چلتے تھے, اب 10 منٹ چلتے ہیں, وجہ شاید آپ کی مراد وہ جو 6:30 بجے سے 7 بجے تک کا جو ٹائم دیا گیا تھا وہ مراد ہے. تو میں نے اپنے طور پر اپنے ڈپارٹمنٹ سے معلوم کیا ہے, انہوں نے کہا کہ پالیسی یہی ہے کہ وہ ہم آدھے گھنٹے کا ہی جو ہے وہ اس کے اندر کارٹون چلاتے ہیں. ابھی ویسے فی الحال ابھی وہ اس کی ڈوریشن 15 منٹ ہوئی ہوئی ہے, ربیع النور کی وجہ سے نگران شورا کا سلسلہ اور دیگر چیزیں ہیں. ویسے اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ اپنا ڈوریشن آدھا گھنٹہ ہی ہے. یہ بنت احمد ہے ظفروال سے, انہوں نے یہ میسیج کیا تھا, تو میں نے جو معلومات کی ہے بہرحال اس کو دوبارہ ہم کراس چیک کر لیں گے کہ اگر ایسا ہی جو ہے وہ ہے کہ آدھا گھنٹہ چل رہی ہے تو انشاءاللہ مزید آپ کو تشفی کے ساتھ اگلے ہفتے اس سلسلے میں جواب دے دیں گے. ورنہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں دن یا ان ڈیٹوں میں اگر یہ کم چلا ہے تو آپ مزید بتا دیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی وجہ بھی آپ کو بیان کر دیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں, ایک میسیج آیا تھا کہ یہ ایک سلسلہ تھا, یہ دے سے میرے خواجہ کا, یہ عبدالحبیب بھائی کا تھا. اس کے اندر ایک دفعہ عبدالحبیب بھائی کہیں جا رہے تھے اور وہاں رستے میں ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اور وہ وہاں اس کی ریکارڈنگ کی گئی تھی اور وہ کس طرح سے مدد کا سلسلہ ہوا تھا, تو وہ چاہ رہے تھے وہ دیکھنا. اس کو دکھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عموماً رضا بھائی ہم جب کبھی رستے میں جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی, تو کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کبھی, یا تو اگر اپنی گاڑی ہے اس کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے, یا اس کے علاوہ ہم اگر جو پبلک جو گاڑیاں ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر, تو لوگ جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں, مطلب بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں, حالانکہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے اس سے. تو بعض اوقات ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے ساتھ ہوا ہو نہ ہو, مجھے ذاتی اپنے تجربات ایسے ہیں کہ بعض اوقات کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم رات کے کسی حصے میں کبھی انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا, تو کوئی ایسی مطلب صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی یا کوئی ایسا اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی نیک نامی ایسی ہے کہ اگر دعوت اسلامی والوں کو لوگ روڈ پر کھڑا دیکھتے ہیں تو الحمدللہ پوچھنے کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور بہت مطلب مدد کے لیے. تو یعنی یہ مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. آئیے عبدالحبیب بھائی کا وہ جو کلپ ہے وہ دیکھتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب ہم دہلی کی طرف جا رہے تھے تو ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے, ہائی وے پر ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسپیئر ویل ہے وہ بھی پنچر ہے. اب ہوتا کیا ہے معلوم نہیں ہے, اللہ خیر کرے گا, چونکہ آگے ہماری دہلی سے فلائٹ ہے اور یہ سارا سسٹم ہم نے تبدیل اس لیے کیا تھا کہ ہم نے پہنچنا تھا آج تاج پور کے اجتماع میں. اب اللہ جانتا ہے پہنچ پاتے کہ نہیں پہنچ پاتے. بہرحال سفر میں یہ مسائل رہتے ہیں.
अमूमन गाड़ी जब हाईवे पर लेकर जाए तो टायर चेक कर लेना चाहिए, स्पेयर व्हील जो है। हमारे ड्राइवर भाई से गलती हो गई, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। सिलसिला जारी है, सफ़र जारी है, देश है मेरे ख्वाजा का। अब देखें, हम इल्तिजा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के सदक़े, बाबा ताजुद्दीन के सदक़े, इमाम अहले सुन्नत के सदक़े कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि हम खैरियत से दिल्ली भी पहुँचे, हमें वक्त पर फ़्लाइट भी मिले और हम ताजपुर भी पहुँच जाएँ। अल्लाह खैर करेगा। आप भी देखते रहिए आगे क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, थोड़ी देर बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे इस्लामी भाइयों, अब हमने एक इस्लामी भाई को पीछे नीचे भेजा है। देखिए ये टायर शॉप तो नजर आ रही है, अब वो जा रहे पैदल बेचारे और वहां जाके कोशिश करेंगे कोई रक्षा वगैरह पकड़ के ऊपर आ जाएं और हमारा टायर ले जाएं और जाकर वो टायर बना दें। एक कोशिश ये भी कर रहे हैं, शहर से कोई गाड़ी बुलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह ने मददगार भेजा है। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों देखें, कोशिश तो वो कर रहे हैं, हमारा इशारा समझ तो गए। मेहरबानी यार, अल्लाह ने मददगार रखता है, भेजा है। यहाँ से कैसे ऊपर आएगा, इसको वहां जाना पड़ेगा। हमारी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हैं, हमारी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए। अगर आप मेहरबानी करें, एक बंदा आ जाए, हमारा टायर लेके हम बंदा साथ बिठा देते, उधर तक पहुंचा दें। टायर अल्लाह आपको जज़ाए खैर, बड़ी मेहरबानी। आज आप ऊपर आ जाए, ऊपर ये पीछे से आ जाए, पीछे। देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश तो आला हज़रत का, ये देश बुजुर्गों का वसीला पेश किया है। उम्मीद तो थोड़ी कम हो गई थी कि पहुंच पाएंगे नहीं, अब उम्मीद बढ़ गई है। दो बाइकों वाले जो हमें जानते नहीं थे वो आए, हमारे दोनों टायर लेके चले गए हैं। अल्लाह करे टायर लेके गए, वापस भी लाएं। तो अब इसको यहीं से देखते हैं टायर वाले की दुकान पे कि क्या हो रहा है। अब है इतना दूर कि हम जा भी नहीं पा रहे। तो बहरहाल ये देखिए, एक टायर तो हमारा बिल्कुल पहुंच गया है टायर की दुकान तक। हमारे इस्लामी भाई हैं माशाल्लाह, तो इसलिए हमने उस बाइक वाले के साथ दूसरा इस्लामी भाई नहीं बिठाया, अपना इस्लामी भाई बिठा दिया है, तो वो माशाल्लाह पहुंच गया है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो दूसरी बाइक वाले भाई भी पहुंच जाएंगे और काम जल्दी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ चलिए, उनको भी करने दें और जब तक हम ये टायर भी देख लेते हैं। अगर हम गाड़ी पहले आ गई तो उसको देख लेंगे, ये पहले आ गया तो ठीक है। ऐसा टायर है, थोड़े मार मार के तोड़ लें। हाँ, हवा भर के उसको, तो उससे बात करो ना, इनको कॉल मिलाओ ना, वो बता रहे हैं, शायद वो बता रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये टायर कहाँ से कहाँ आ गए, कौन लोग आ गए, वाकई अल्लाह मदद फरमाता है और लोग आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मजीद कमेंट्स हैं हमारे साथ, कॉल्स भी शामिल करेंगे फिर इंशाल्लाह। आज तेजी के साथ जो है ना, हमने फुरकान शेखोपुरा से कहते हैं मैंने 2 हफ्ते पहले मदनी फीस के साथ फरमाइश की थी, वो अभी तक नहीं चली। सवाल का जवाब भी दिया, मैसेज इनबॉक्स में वो भी नहीं आया नाम। आप उनकी फरमाइश चला देते हैं जिन्होंने मदनी फीस भी नहीं दी होती। तो बहरहाल ऐसा मतलब फरमाइशें पूरी की जाती हैं। अगर आप दोबारा अपनी फरमाइश कर दें तो उसको देख लेते हैं। बाकी जो सवाल का जवाब है वो आपने मैसेज इनबॉक्स नहीं करना, वो आपने SMS करना है। SMS नंबर स्क्रीन पर उसी वक्त चलता है जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं। तो आपने 45 मिनट के अंदर जो जवाब है वो अपना SMS के ज़रिए सेंड करना है। फेसबुक या व्हाट्सएप पर जो जवाब आते हैं उनको फिर हम शामिल नहीं कर पाते। जी, कॉल भी लेते हैं सिलसिले के अंदर मज़ीद, फिर आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। जी, मरकज़ुल औलिया लाहौर से मज़हर इकबाल अत्तारी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अकबर मदनी भाई का बहुत ही प्यारा सिलसिला। आपका मदनी चैनल बहुत प्यारा सिलसिला है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिलसिले को और बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। मैं मदनी चैनल की टीम से और अकबर भाई से अर्ज़ करूँगा कि मदनी चैनल का सिलसिला ज़ियारत हरमैन तैयबैन के अब मदनी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं हो रहा, इसको दोबारा ऑन एयर करना चाहिए। और मदनी मुज़ाकरे के सवालात जितने होते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, इसके कुछ 500 या 1000 सवाल या इसका कोई जदवल चला के इसका कोई मेमोरी कार्ड लॉन्च किया जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम।
ماشاء اللہ. جزاک اللہ جو ہے وہ زیارت حوصلہ افزائی کا تو- شکریہ. اور امیر سنت کے جو سوالات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، پورا یہ فیضان امیر سنت ایک شعبہ ہے ہمارا جو اس پر کام کرتا ہے، اور پوری ایک ویب سائٹ ہے جس پر امیر سنت کے آف ایئر مدنی مذاکرے، خصوصی مدنی مذاکرے، اور اسی طریقے سے جو یہ لائیو سلسلہ جو ہوتا ہے اس کے مدنی مذاکرے، سوالات جوابات کی صورت میں، یعنی امیر سنت کا بہت کچھ ڈیٹا جو ہے وہ وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے. اور ان کی ایک اپلیکیشن بھی ہے. گزشتہ کچھ دن پہلے کسی نے مجھے سوال بھی کیا تھا، میں نے ان کو جو ہے وہ سینڈ بھی کی ہے. تو جو ویب سائٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر اگر آپ چلے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے سوالات جوابات کی صورت میں موضوع کے مطابق جو ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. اب ہم چلتے ہیں، ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ ذوق نعت جو پروگرام تھا اس کا جو فائنل ہے اس کی وہ جھلکیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کی جھلکیاں تیار کی ہیں. آئیے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. مطلب بتانا ہے، مطلب فرسٹ شعر کو کہتے ہیں، اسی لیے نام ہے فرسٹ امپریشن. اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے. زیبسٹ بتائیے. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. دیکھ لیں آپ کنفرم ہیں. آپ جواب یہ بھی دے سکتے تھے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. آپ نے غلطی نہیں کی ہے، جواب درست دے دیا ہے. رنج و غم نے کیا نڈھال آقا، آقا آقا سنبھال آقا. آپ کس نے پہلے بیل بجائی؟ یونیورسٹی آف سندھ. بتائیے. غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا. آپ نے غلطی کر دی ہے. یہ امیر اہل سنت کا شعر تھا، مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا. صاحب عزت و جلال آقا. آپ کے جو ہے وہ 2 پوائنٹ مائنس ہو گئے ہیں. 10 اشعار مکمل ہوئے. یونیورسٹی آف سندھ ایک بھی جواب نہیں دے سکی. یونیورسٹی آف سندھ اور زیبس کی ٹیم کے پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. ایک بڑا فرق ہے. لبے جاں بخش کی تعریف اگر ہو تجھ میں، ہو مجھے تارے نفس ہر خط مستر کاغذ. ذرے ذرے کا ہے ان کو اختیار، بانٹتے ہیں نعمتیں لیل و نہار. دل دھڑکتے دھڑکتے 5 منٹ پورے ہوئے اور کسی ٹیم نے بھی پلہ اپنا جھکنے نہیں دیا. دونوں نے برابر برابر پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. کم از کم 3 ورڈز ایک کلام کے اسٹارٹ کے لکھنا ضروری ہے. آج دیکھتے ہیں کہ کس کو زیادہ یاد ہے. دیکھتے ہیں کہ زیبس والوں نے کون کون سے کلام لکھے ہیں. بڑی تعداد میں لکھ لیے ہیں ماشاءاللہ. 30 کلام لکھے انہوں نے ماشاءاللہ. 60 پوائنٹ حاصل کر لیے. ایک ساتھ 30 کلام صرف 2 منٹ میں، اور اتنی جلدی. چلتے ہیں ہماری ٹیم یونیورسٹی آف سندھ. 38 پوائنٹ لیے یونیورسٹی آف سندھ نے، اور 60 پوائنٹ حاصل کیے ہیں زیبس کی ٹیم نے. جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شعر ہے قربان زیبسٹ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بہت جلدی کی، آپ کا جواب غلط ہو گیا. شعر ہے نصیب زیبس کی ٹیم پھر جلدی کی ہے. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھا شعر سنایا.
لیکن آپ کا شعر درست نہیں ہے. آخری شعر پر ہوگا فیصلہ. شعر ہے، دیکھیں کون بیل بجاتا ہے. ہاں، کس نے بجائی؟ کسی نے بجائی. ہاں، یونیورسٹی آف سندھ. ہاں 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 رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جاگ چشم و سر کی ہے. آپ نے جواب دیا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے. یونیورسٹی آف سندھ کو مبارک ہو، وہ فائنل جیت چکے ہیں. زیبسٹ والوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا، لیکن بہرحال کسی ایک ٹیم کو جیتنا ہوتا ہے اور مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. تشریف رکھیں مدینہ. ذوق نعت کا بھی ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، اور اس کی بھی جو ہے نا وہ سال ہر سال لوگوں کو انتظار رہتا ہے. عنقریب اسی طرح کا پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 12 انشاءاللہ 12ویں کا مہینہ ہے، اور 12ویں کے مہینے کے میں ہی اس کے سمجھ لیں آڈیشنز چل رہے ہیں. کئی آڈیشنز ہو چکے ہیں. آڈیشن کے حوالے سے ہمیں میسج آیا تھا کہ اس کے آڈیشن جو ہے وہ چلائے جائیں، تو میں نے معلومات کی ہے. تو اصل میں اس کے آڈیشن 2 حصوں میں تقسیم ہے. ابھی ہماری ٹیم گئی تھی، کچھ شہروں میں آڈیشن کر کے جو ہے وہ لائی ہے، تو وہ ابھی انشاءاللہ ایڈٹ کے پروسیس میں ہے. اور معلومات کرنے پر پتہ چلا ہے کہ ربیع النور کا مہینہ جیسے ختم ہوگا تو یہ 11ویں کا مہینہ جب لگے گا تو اسی کے ابتدا میں انشاءاللہ عز و جل یہ اس کے آڈیشن لگائے جائیں گے. وہ اس کا جو ڈیٹ ہے، ٹائم ہے، وہ انشاءاللہ جب ہوگا تو اناؤنس ہم آپ کو عرض کر دیں گے. اور یہ جو سلسلہ تھا ذوق نعت کا، یہ جو فائنل ہے، میں گھر پہ دیکھ رہا تھا رضا بھائی، یہ جو سچویشن ہوئی ہے نا، یہ ایسی ہوئی ہے کہ غالباً سیزن 6 یا 7 ایک تھا جس میں ایک آصف بھائی تھے ذہنی آزمائش کا، اس میں اسی طرح سے ہوا تھا. وہ اس وقت 16 نمبر جو ہے وہ آخری راؤنڈ میں پیچھے تھے، اور ٹوٹل اس میں جو ہے نا وہ 20 نمبر تھے. تو وہ اتنے انہوں نے بزر بجائے کہ ان کا نام ہی جو ہے نا آصف بزر کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو گیا تھا. ناظرین نے دیکھا بھی ہوگا ان کو، آصف بھائی کو. تو اسی طریقے سے یہ جو ذوق نعت کا فائنل تھا، اس میں بھی کم و بیش یہ 35 سے 40 نمبر پیچھے تھے آخری اس کے اندر. میں موجود تھا PCR میں، تھوڑی دیر کی بات نا شاید یہ سمجھے اگر کوئی گیا ہو نا وقفہ لینے کی واپسی آئے تو بولے شاید یہ ان سے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے. اچھا، یعنی شاید یہ 10 سے 15 منٹ کا گیپ تھا. یہ تھے تقریباً 60-70 پہ، اور دوسرے تھے 113 یا 116 پر. جسٹ 10 منٹ کا کوئی گیپ تھا، کوئی سیگمنٹ تھا، یہ ضبط کر کے جو ہے نا 130 بہت جو ہے وہ اپنا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام تھا. کمنٹس آئے ہیں کہ مرادیں مل رہی ہیں. یہ والا جو کلام انس بھائی نے فائنل میں پڑھا تھا یہ سنا دیں انشاءاللہ. یہ اگلے ہفتے اللہ نے چاہا ہم اس کو شامل کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے آج آپ کمنٹ کرتے ہیں، بہت ساروں کے کمنٹس آج ہی پورے ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی نے پہلے بھی کیے ہوتے ہیں. تو مگر آج آپ نے کیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو اگلے ہفتے. ابھی ہم چلتے ہیں کلام کی طرف. یہ حاجی امین جو ہمارے نعتخواں ہیں، انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا، ان کی مہک نے. یہ ذوق نعت غالباً اس سیزن کا، یہ اس سے پہلے کا ہمیں میسیج کیا گیا تھا باقاعدہ الحمدللہ عز و جل، وہ ہم نے تیار کیا ہے. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے. آنے دو یاڈی بو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے
دل کے میرے کریم سے کرے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کرے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں میرے آقا نے دریا بہا دیے ہیں تر بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں تر بے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں. سر یہ ایک چیز ہے ناظرین کہ بہت زیادہ فرمائشیں نا کلاموں کی ہی آ رہی ہوتی ہیں، تو بالکل آپ اس سے ہٹ کر بھی فرمائش کر سکتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں صرف کلام ہی سنائے جاتے ہیں. آپ وہ چاہیں ایک میسج تو یہ تھا کہ آپ اپنے سلسلے کا نام جو ہے وہ ہاں یہ آپ کی فرمائش یا جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ رکھ دیں. اچھا ایک دو میسیج تھے میں وہ پڑھ دوں. تو ایک میسیج تھا کہ اسلام فار کڈس میں بچوں کی نعت کا جو سیگمنٹ ہے وہ 3:30 بجے کیا جائے. 4 بجے بچوں کے ٹیوشن ہوتا ہے اور بچے پھر ضد کرتے ہیں. تو میں نے بہرحال سید عابد باپو سے عرض کر دی ہے کہ یہ 3:30 بجے اگر ممکن ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے تو اگر ممکن ہے تو اس کو 3:30 بجے کیا جائے. عابد باپو کا بھی پیغام ہم تک پہنچا نہیں ہے تو وہ اگر آتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیں گے آپ کو. اچھا یہ ایک جو ہے وہ اپنا نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ جو ہماری فرمائش پر جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. ہاں آپ کی بھی فرمائش ہوتی ہے، ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں. تو آئیے نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مومن کو خوش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بتاؤں، مسکراہٹ. کوئی آپ سے ملتا ہے اور آپ اس کو مسکرا کر منہ دے دیتے ہیں، آپ کے لمحوں کی مسکراہٹ سے اس کا پورا دن مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. مسکرائیے گھر بچائیے، مسکرائیے دل جیت جائیے. آپ کی لمحے کی مسکراہٹ کسی کی پورے دن کو خوش کر دیتی ہے. خود ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی کے آگے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے اور نبی پاک کی سنت ہے. فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. بیوی اپنے شوہر کو راضی کرے، اسے راضی کرے، اس کا دل خوش کرے. شوہر اپنی بیوی کا دل خوش کرے، ماں باپ اپنی اولاد کا دل خوش کرے، اولاد ماں باپ کا دل خوش کرے، بھائی بہن کا دل خوش کرے، بہن بھائی کا دل خوش کرے، صلہ رحمی کرے، محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں. آپ کے پڑوسی ناراض ہیں، ان کو راضی کرو. اگر کہیں شرعی رکاوٹ، کہیں شرعی ممانعت ہے، شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اپنے ملازمین کو خوش کریں، ان کی دل جوئی کرے. دل جوئی کرنی ہے نا، خوش کرنا ہے. تو مسلمان کو خوش کرنے کے اتنے ذرائع ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی مسلمان بھائی کسی کے پاس آئے تو اسے چاہیے کہ خندہ پیشانی سے بڑی پرتپاک انداز میں مسکرا کر ارے ماشاءاللہ آ گئے، ارے واہ واہ کر کے اس کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے. یار آپ رسپونس دیتے اس کو، وہ چہرے پر مسکراہٹ. ہائے ہائے. اچھا مزید آگے سنیے، مریض کی عیادت کیجئے. کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے کہ اس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور مسلمان کی عیادت کرنا بے شمار اجر و ثواب کا باعث بھی ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمارے محلے میں کتنے مریض ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے مریض ہوتے ہیں. عیادت کے لیے جائیے، تیمارداری. اسی طرح غمخواری کیجئے کہ جب کبھی کسی اسلامی بھائی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، مثلا کسی عزیز کی وفات ہو گئی یا اس کا کوئی مالی نقصان ہو گیا، اس کی غمخواری کریں. اس سے بھی اس کو ایک راحت
اور فرحت محسوس ہوتی ہے. کسی پیاسے کو پانی پلانا یہ بھی دل جوئی کرتا ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بھی دل جوئی کرتا ہے. کوئی دعا کے لیے کہے تو ہاتھوں ہاتھ اس کے لیے دعا کر دے, اس سے بھی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ توفیق دے تو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے. آپ سوچئے یہ ہمارا محلہ, ہمارا علاقہ, ہمارا شہر, ہمارا ملک اور خود آل مسلم کمیونٹی کی اگر میں بات کروں, یہ تمام عاشقان رسول میں اگر یہ طبیعت آ جائے, غم خواری, دل جوئی, تعزیت, عیادت, خوشی اور غمی میں شرکت, مسکراہٹ, محبت, پیار, ادب, احترام, حقوق کی ادائیگی, اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, بیڑا پار ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح کے مزید نگران شورا کے جو ہمارے کلپس ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں اکبر حسین بھائی ہر ہفتے ایک بنا کے لائیں اور اس کو ہم وائرل بھی کرتے ہیں. تو جو اس کے نمبر بروڈ کاسٹ میں ایڈ ہے, اگر آپ کے پاس آئے یہ کلپ اس کو ضرور شیئر کیجئے. نگران شورا کی جو ویب سائٹ ہے www.imranattari.com, اور اس پر بھی جا کر مزید نگران شورا کے جو سلسلے ہیں, شارٹ کلپس ہیں, وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور کالز شامل کرتے ہیں, کال شامل کرتے ہیں اور ڈیجیٹل قرآن دازی, ہاں ڈیجیٹل قرآن دازی بھی جو ہے نا وہ ہونی ہے. اور آج رضا بھائی کریں گے. چلیں آج کال سنتے ہیں. پہلے حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ عز و جل ہر ہی ہفتے مدنی چینل پر دھومے مچاتا ہے. اللہ عز و جل رضا بھائی اور اکبر حسین بھائی کو شاد و آباد رکھے. رضا بھائی سے عرض ہے, دعوت اسلامی کی جو مدنی خبروں کا, مدنی نیوز کا فیس بک پر پیج ہے, اگر اسی طرح یوٹیوب پر چینل بھی ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے, سلسلہ زیر و زبر جو مدنی چینل پہ آتا ہے ہر ہفتے کو, اگر وہ لائیو سلسلہ ہوا کرے تو مدینہ مدینہ, کیونکہ وہ سلسلہ بڑا پیارا ہے اور وہ لائیو سلسلہ دیکھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے, اور یہ سلسلہ ذہنی آزمائش کی یاد بھی تازہ کر دیتا ہے. تو اگر لائیو ہو تو مدینہ مدینہ. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ جو آپ کلپس وغیرہ اور ناظرین کی فرمائش پہ کلام وغیرہ اس سلسلے میں چلاتے ہیں, اگر اس کا ایک الگ سے واٹس ایپ گروپس بنا لیا جائے یا سوشل میڈیا وغیرہ پہ کوئی ایسا اکاؤنٹ وغیرہ بنا لیا جائے, اس پہ یہ سارے کلپس جو ہے وہ اپلوڈ ہوں, اور جس نے وہ کیا ہے اس کی نیت کے ساتھ, تو یہ زیادہ بہتر رہے گا, اور جو ناظرین ہے وہاں سے جو ہے وہ کلپس وغیرہ بعد میں بھی دیکھ سکیں گے. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ فرمائش بھی کر دی ہے, پھر کیا فرماتے ہیں؟ اچھا, ان کے 2 سے 3 فرمائشیں ہوتی ہیں جو سلسلے پر سیٹ پر ہوں گے, سب سے ایک ایک جو ہے نا وہ باری باری. ان کا طریقہ کار ہے. آپ سے کچھ پوچھا تھا. مدنی نیوز کا جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل, تو اس پر انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا مجلس سے مشورہ کر لیتے ہیں. اور دوسرا زیر و زبر کا جو پوچھا آپ نے, کہا کہ لائیو سلسلہ دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے, اور واقعی ہم بھی کہتے ہیں کہ لائیو سلسلہ کرنے کا اس کی اپنی آزمائش ہے. مطلب آپ کا تو مزے کا مزہ ہو جاتا ہے. جو لوگ لائیو کرتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ لائیو سلسلے میں غلطیاں ہو جانے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے, بالخصوص جیسے یہ سلسلہ ہے تو اس کی اور وجہ بھی ہے. دوسرا پھر جو لائیو کرنے والے ہیں ان کو ان کا وقت, ان کی ٹائمنگ, ان کی دیگر مصروفیات, پھر بچوں کا ارینجمنٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے. تو بہرحال ابھی آپ جو ریکارڈڈ فارم میں چل رہا ہے اسی سے جو مزے اور لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں. اچھا, باقی یہ ممکن ہے رضا بھائی کہ ہم اگر جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا, آپ کا مدنی چینل کے نام سے بھی یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے, جیسے مدنی خبروں میں خوابوں کی تعبیر کا. تو اگر یہ بن جائے اور اس پر ہم یہ جو فرمائشیں ہیں جن کی وہ وہاں پر اپلوڈ جو ہے وہ کر دی جائیں, اور جن کو چاہیے ہو تو وہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ. اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ شروع کر دیں, مشورہ کر لیتے ہیں. میں نے لکھ تو لیا, ہمارے پاس ٹیم تو ہے جو آلریڈی سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے. یہ آپ اگر اپنے حصے میں جو ہے وہ لے لیں, بلے اس کو آپریٹ ہم لوگ خود جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ آج اس پر ہم اکبر حسین میں مشورہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اگلے سلسلے تک آپ کو ہم کچھ نہ کچھ اس پر. اب ہم چلتے ہیں ایک صبح بہارا دکھا دیں جنہوں نے فرمائش کی تھی. صبح بہارا آنے والی ہے, اگلے آنے والی جمعرات کی رات تو لائیو ہونی ہے, اور انشاءاللہ عز و جل فرمائش تھی اس کے ساتھ رضا بھائی کی فرمائش ایڈ ہو گئی ہے. تو چلیں ہم کچھ اور دکھانے جا رہے تھے, تو ابھی اب صبح بہارا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. سرفراز بھائی ہیں یہ انہوں نے ہمیں میسج کیا تھا, اور 2018 کی 2018 کی. آئیے فراز بھائی تو اکبر حسین بھائی کو ایس ایم ایس کیا تھا, اور ریاض بھائی نے مجھے کمنٹ کیا, دونوں کی فرمائشیں ہو گئی ہیں, اور ریاض بھائی کی وہ بھی آ گئی تھی, نیت بھی آ گئی تھی درود پاک پڑھنے کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ میسج آ جائے کہ باتیں زیادہ کرتے ہیں, آئیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ساعتیں، یہ وقت، یہ لمحات عنقریب پھر آنے والے ہیں. آنے والی جمعرات انشاءاللہ عظیم الشان صبح وارہ کا اجتماع مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر ہوگا. پوری رات کی سلسلہ چلے گا. اب ہم وقت اس کو دیکھ کر ہم چلتے ہیں. ایک فرمائش ہے، وہ ہے مطلب 1 منٹ کچھ سیکنڈ کی. تو ایک ہی جملے میں لفظ 4 بار کیا. یہ غالباً اسلام فار کڈس کا اس کے 50 ایپیسوڈ ہوئے تھے، تو اس میں عبدالحبیب بھائی بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا، تو یہ ہم نے تیار کیا ہوا تھا. یہ مختصر سا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے کہ جس میں آپ نے ایک ہی سینٹنس میں 4 بار لفظ کیا استعمال کیا ہے. کیا مولانا حسن رضا خان یہ پڑھ بھی چکے ہیں. ہاں وہ پورا شعر سنائے نا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. ماشاءاللہ کیا کمال کی بات کہتے ہیں کہ جب نبی پاک گناہگار پر کرم فرمائیں گے نا، لطف فرمائیں گے، تو
کیا بغیر کیا، یعنی جو گناہ کیے ہوئے ہوں گے وہ بے کیے ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، اور جو نیکیاں نہیں کی بے کیا وہ کیا ہو جائے گا، سبحان اللہ، یعنی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، یہ خاندان اعلیٰ حضرت کی، اور کیا خوبصورت جملہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پر بھی ایسا کرم ہو جائے کہ کیا بغیر کیا اور بے کیا کیا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں۔